وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین وعلی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ میری پیاری بہن آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین وعلی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ میری پیاری بہن میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور میری پیاری بہن، میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ میری پیاری بہن آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہے اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری پیاری بہن، میرا نام ارم فاطمہ بنت رمضان صدیقی ہے۔ میں مدرسہ فیضان قاضی حامد الدین ناگوری میں درجہ اولیٰ کی طالبہ ہوں اور میری عمر 12 سال ہے۔ میری پیاری بہن، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کی عمر کیا ہے؟ میری پیاری بہن، میرا نام اقصیٰ فاطمہ بنت ساجد علی ہے۔ میں مدرسہ فیضان قاضی حامد الدین ناگوری میں درجہ اولیٰ کی طالبہ ہوں اور میری عمر 11 سال ہے۔ میری پیاری بہن، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں بدھ کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس لیے کچھ لوگ اس دن سفر نہیں کرتے، اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ لوگوں کا یہ خیال غلط ہے۔ ان شرع کوئی دن کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے۔ اس طرح کے خیالات مشرقیوں اور نجومیوں کے من گھڑت عقیدہ کی پیداوار ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس طرح کے خیالات کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں۔ بہت سارے مسلمان یکم جنوری کے نئے سال کی مبارک بداعیاں پیش کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں اور مٹھائیاں بانٹتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ یکم جنوری ہو یا اپریل فول، 25 دسمبر ہو یا گڈ فرائیڈے، ان سب کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کو اہمیت دینا، یہ تہوار سمجھنا عیسائی اور غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلامی تہوار بنائیں، عیسائی اور غیر مسلمانوں کا طریقہ نہ اپنائیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے اگر سامنے سے بلی گزر جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں، ہاں یہاں تک کہ کوئی دوسرا آدمی گزر جائے اور اس سے پہلے گزرنے والے کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ سامنے سے بلی گزرنے یعنی بلی کے راستہ کاٹنے سے برا شگون لینا اور بدفعلی خیال کرنا کافروں اور غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ مذہب اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے خیالات کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دے، بلکہ یہ عقیدہ رکھے کہ نفع میں نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول اچھی چیز سے نیک فعل تو لیتے تھے لیکن کسی چیز سے بدفعلی نہیں لیتے تھے۔ بعض عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ نمک گرا دینے سے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ لوگوں میں غلط مشہور ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نمک ہو یا اور کوئی چیز، اسے جان بوجھ گرا کر ضائع کرنا ناجائز و گناہ ہے، لیکن اگر دھوکے سے گر جائے اور حتی المقدور اسے اٹھا لیا جائے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ سنی بہشتی زیورہ شرفی میں ہے، بعض عورتوں میں مشہور ہے کہ نمک گرا دینے سے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ خیال محض بے اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کفر ہے، کیونکہ اس کے لیے صنعت کا ثبوت ہوتا ہے، وہ ہر جگہ سے پاک ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو اوپر والا اس خیال سے کہے کہ وہ سب سے بلند و بالا ہے، اس کا مرتبہ سب سے اوپر ہے تو کفر نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لفظ میاں اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں۔ جے ہند بولنا کیسا ہے؟ مسلمانوں کو جے ہند بولنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، جب کوئی یہ لفظ بولتا ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بولنے والا ہندو ہے، اس لیے مسلمانوں کو جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایشور یا گاڈ کہنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایشور یا گاڈ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ایشور کہنا ہندوؤں کا طریقہ ہے اور گاڈ کہنا عیسائیوں کا۔ عوام کے عقیدے میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل ہے۔ کیا ماں سے دودھ بخشوانا ضروری ہے؟
माँ से दूध बख्शवाना ना ज़रूरी है और ना इसकी कोई हाजत है, बल्कि एक जहलाना ख्याल है कि उनके बच्चों को दूध पिलाना माँओं का हक है। तो माँ दूध पिलाकर अपना हक अदा करती है, ना कि बच्चों पर कर्ज का बोझ डालती है। अलबत्ता बच्चे पर ये उनका एहसान है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनका मर्तबा बहुत ऊंचा किया है और औलाद को भी हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है। मेरी प्यारी बहन, आपके तसल्ली बख्श जवाबात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला हमारे मदरसे को दिन 11वीं और रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पर नजराना पेश करें। बड़ी बाबुलंद आवाज से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लु अलैहि वसल्लम। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माजाग ही आंखें तो शम्स का चेहरा, माजाग है आंखें तो शम्स का चेहरा। कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पर कुरान नजर आया। मेरे वाजिबुल एहतराम मोहतरम मुहतरम जी वकार औलवाए किराम और मेरे हम वक्त साथियों, कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब शिफा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब, ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब बरकत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब शहादत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब सीरत है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब सवाब है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि किताब इतरात है। ये किताब इतनी बड़ी और लाजवाब किताब है। इस किताब ने रोए जमीन पर ऐसे इनकलाब बर्पा किए। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, रोए जमीन पर अंधेरा था। जब ये किताब जमीन पर आई तो अंधेरे उजाले बन गए। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, रोए जमीन पर जुल्मतें थी। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो रुआइदा जुल्मत नूर में बदल गई। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, रोए जमीन का कुफ्र था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो इस्लाम का डंके बजने लगे। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, रोए जमीन पर शिर्क था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो अल्लाह की तौहीद के डंके, काबे की तहसीन के डंके बजने लगे। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, अबू बकर तब भी था, लेकिन अबू बकर इब्न कआब था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, उमर तब भी था, लेकिन उमर इब्न खत्ताब था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम बन गया। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, उस्मान तब भी था, लेकिन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो उस्मान सुन्नुरैन बनकर जामे उल कुरआन बन गया। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, अली तब भी था, लेकिन अली इब्न अबी तालिब था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई मर्तजा बनकर इमाम उल औलिया बन गया। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, मुआविया तब भी था, लेकिन मुआविया इब्न सुफियान था। जब ये किताब रोए जमीन पर आई तो मुआविया खातिब कुरान बन गया। जब तक ये किताब रोए जमीन पर नहीं थी, बिलाल हश का आम गुलाम था। जब बाबा बिलाल ने इस किताब को सीने से लगाया, इतना आला हो गया, इतना आला हो गया, इतना हो गया, रहता मदीने की गलियों में है, उसका डंका जन्नत में है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आइए इस किताब का तारुफ रब्बे कायनात से पूछते हैं। या अल्लाह इस किताब का तारुफ तो करवा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं। रब्बे कायनात ने कुरान की सदाकत के लिए पहले 3 कसमें खाई, फिर फरमाया या अल्लाह आपने ज़ालिकल किताबु ला रैब फी क्यों कहा? हालांकि जहां भी कुरान का जिक्र देखा, जब से कुरान इस्तेमाल हुआ है, यासीन वल कुरान वल कुरानिल हकीम इन्ना अंज़लना हाज़ल कुरान, लेकिन यहाँ पर किताब नहीं कहा बल्कि ज़ालिकल किताब कहा।
کہ کوئی اس کتاب کو نہ ماننے والا کوئی منکر یہ نہ کہے یہ تو کتاب ہے قرآن نہیں. تو اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. یہ کتاب جو آپ کے مسجد میں، آپ کے گھر میں، آپ کے سینے میں، جو یہ علماء کرام جو قرآن مفتی پڑھا رہے ہیں، جو قرآن مفتی ارام پڑھا رہے ہیں، ہدی للمتقین کے پہلے جملے میں قرآن کی صداقت اور حقانیت، دوسرے جملے میں قرآن کا مقصد. اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں. کس سے سوال کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ یا اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ یا اللہ اس کتاب کا انعام کیا ہے؟ یا اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ وضو کرو، اس مبارک کتاب کو کھولو، یہ آپ کو اول و آخر کا علم بتائے گی. اس بابرکت کتاب کا نام کیا؟ تو کلام اللہ کو کھولیں گے تو کتاب اللہ جواب دے گی. یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں. اور رحمان علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا دریا ہوں. ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں. جو بھی آتا ہے ہوتا کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قرآن کی شان بتا دی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی قرآن کی شان بتا دی ہے. انا انزلنا قرآن علی الجبل، میری شان، میرا روب، میرا دبدبا، میرا جاؤ جلال یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے اگر میرا رب مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہیں، مل کر پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شبیر بھائی، آج آپ کیا سناؤ گے؟ احمد بھائی، آج میں سورہ ماعون کی تلاوت کروں گا، اور آپ آج کیا سناؤں گے؟ شبیر بھائی، آپ تلاوت کریں گے، میں اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ارأیت الذی یکذب بالدین. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم. پھر وہ ایسا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے ولا يحض على طعام المسکین. اور مسکینوں کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین. تو ان نمازیوں کی خرابی ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. الذین هم یراؤون. وہ جو دکھاوا کرتے ہیں ویمنعون الماعون. اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کرے. پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآل الکرام ابن الکریم بارک سلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افغار ہے کیا ہونا ہے، لوگوں سے چھپ کر کیے جن کے گناہ، کہ لوگوں سے چھپ کر کیے جن کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن کریم، حدیث اور بزرگوں کے واقعات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں جتنا ذکر کیا گیا ہے اس کو گھیرنا دشوار ہے، لیکن مختصر کچھ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دین کی ہر بلندی کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقل مندی اور حکمت کی جڑ اللہ کا خوف ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رویا کرتے تھے، روتے روتے آپ کی آنکھیں بھی بیکار ہو گئی تھی۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے، میرے رونے پر اتنا تعجب کرتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہی قصہ پیش آیا تو فرمایا کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ترجمہ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو ایک گلاب سا ہو جائے گا جیسے سرخ نری۔ جب اس آیت پر پہنچے تو بدن کے بال کھڑے ہو گئے اور رو رو کر دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے کہ ہاں جس روز آسمان پھٹ جائے گا تو میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے ہیں۔ ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور بیٹھ کر پھر بہت روئے، کہتے تھے کہ اللہ ہی سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ کی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تم نے فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مشہور صحابی ہے، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر رونے لگی۔ فرمایا کہ تم کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی کہ جس وجہ سے تم۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ جہنم پر سے تو گزرنا ہی ہے، نہ پتہ نجات ہو سکے گی یا وہیں رہ جاؤں گا۔ جب وہ بلا کے پوچھے گا سب کے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے۔ حضرت زرارہ بن عوف ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، جب قرآن شریف کی وہ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ، جس کو ڈر ہے وہ جنتی ہے، تو فوراً گر گئے اور انتقال ہو گیا۔ لوگ اٹھا کر گھر تک لائے۔ حضرت خالد ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، جب قرآن شریف کی اس آیت پر وہ پہنچے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو اس آیت کو بار بار پڑھنے لگے۔ تبھی گھر کے ایک کونے سے آواز آئی کہ کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ تمہارے اسے بار بار پڑھنے کی وجہ سے 4 جنات مر چکے ہیں۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ جب پڑھتے پڑھتے آیت وردوا الی پر وہ پہنچے تو ایک چیخ ماری اور تڑپ تڑپ کے مر گئے۔ اللہ والوں کے اس طرح کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے بارے میں بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر بلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت شبلی کے نام سے سبھی واقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر حکمت اور عبرت کا ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے پر 2 خوف جمع نہیں کرتا اور 2 بے فکریاں نہیں دیتا۔ اگر دنیا میں مجھ سے بے فکر رہے تو قیامت میں ڈراتا ہوں، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے تو قیامت میں بے فکری عطا فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈرتا ہے اس کو ہر چیز ڈراتی ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اگر آدمی جہنم سے اتنا ڈرنے لگے جتنا تنگ دستی سے، تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو سلیمان درانی کہتے ہیں کہ جس دل سے اللہ کا خوف چلا جاتا ہے وہ دل برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے کہ جب مسلمان کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کے آنسو
جب کوئی شخص اللہ کے خوف سے روتے ہے، چاہے اس کے آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چہرے پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور مقدس فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے اس کا آگ میں جانا ایسا ہی ہے جیسا دودھ کا واپس تنوں میں جانا۔ حضرت عقب ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نجات کا راستہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ جب اپنی زبان کو روکے رکھو اور گھر میں اپنے گناہوں کی یاد میں روتے رہو، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، یہ زندگی درود و سلام میں گزرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی تعریف؟ بندے کو بلال صدیقی کہتے ہیں اور میدان الامید فیضان قاضی حمید الدین ناگوری رول شریف کا چھوٹا سا طالب علم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب قبلہ، حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب قبلہ، حضرت مولانا مفتی محمد عمران صاحب اشفاقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان قاضی حمید الدین ناگوری، جشن دستار حفظ۔ آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، جو کھڑے ہیں حضرات وہ بھی بیٹھ جائیں۔ بچوں کے پروگرام کی آخری کڑی آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ جو بچوں کا جو مکالمہ ہے یہ بالخصوص اہل ناگور کے لیے، اور میں اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام کی توجہ بھی چاہوں گا۔ یہ بچے کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے، گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھی سکون و اطمینان کے ساتھ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی تعریف؟ بندے کو بلال صدیقی کہتے ہیں اور میں دارالعلوم فیضان قاضی حمید الدین ناگوری رول شریف کا چھوٹا سا طالب علم اور میں جور پور کا باشندہ ہوں۔ اور آپ کی تعریف؟ جی مالور کا رہنے والا ہوں اور دوست بن یعقوب خان کہتے ہیں۔ بلال صدیقی صاحب یہ ادارہ قاضی حمید الدین ناگوری کے نام پہ ہے، کیا یہ وہی بزرگ ہے جن کا مزار ناگور شریف میں ہے؟ دلشاد بھی بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اس معاملے میں عوام بہت سے علماء اور خطیب اس غلط فہمی کا شکار ہے۔ ناگور شریف کی مبارک سر زمین پر حمید الدین لقب سے مشہور کل 7 اولیاء اکرام ہوئے، جن میں سے 6 حمید الدین کے مزارات ناگور شریف میں موجود ہے، اور 7ویں بزرگ استاد الاولیاء حضرت قاضی حمید الدین صدیقی شوربندی ہے، جن کا مزار مہر علی شریف دہلی میں ہے۔ اور یہ وہی قاضی حمید الدین ناگوری ہے جن کے نام سے یہ ادارہ دارالعلوم فیضان قاضی حمید الدین ہے، اور یہ وہی ذات ہے جو نبی کی پاک کا جبہ مبارک رول شریف لے کر آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ بلال صدیقی صاحب، آپ نے میری اور بہت سے حضرات کی غلط فہمی کو دور کر دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بتا دیجئے کہ قاضی صاحب کو استاد العوری کہنے کی وجہ کیا تھی؟ دلشاد بھی یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ امید ہے کہ میرے جواب سے عوام کے ساتھ بہت سے خطیبوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ یوں تو قاضی صاحب کے بہت سے شاگرد اور موجود ہیں جو اپنے وقت کے مشہور ولی اور صوفی ہوئے، مگر اصل وجہ اس لقب کی یہ ہے کہ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے ہوئی تو آپ کی والدہ قطب صاحب کو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئی اور آج کی حضور بسم اللہ خوانی کی رسم ادا فرمائے، تو خواجہ غریب نواز نے چاہا کہ قطب صاحب کو بسم اللہ پڑھائے، تو حاطف غیب سے آواز آئی، معین الدین ٹھہر جاؤ، ان کو پڑھانے کے لیے ناگور سے حمید الدین آتے ہیں۔ پھر غریب نواز کی موجودگی میں استاد الاولیاء حضرت قاضی حمید الدین ناگوری نے قطب صاحب کو بسم اللہ پڑھائی، اسی وجہ سے آپ کا لقب استاد الاولیاء پڑھا۔ بسم اللہ خوانی کا یہ واقعہ اعلیٰ حضرت کی کتاب الملفوظ میں بھی درج ہے۔ بلال صدیقی آپ نے بہت اچھی معلومات دی۔ یقیناً آپ کے جواب سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہے کہ قاضی استاد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے استاد صوفی حمید الدین ناگوری نہیں بلکہ قاضی حمید الدین ناگوری ہے جن کا مزار مہر علی شریف دہلی میں ہے۔ بلال بھائی، دل تو بہت چاہتا ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کروں، مگر علماء اکرام یہاں
काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। वक्त भी काफ़ी हो चुका है, हमको अपने मेहमान खास का भी बयान सुनना है। अलबत्ता ये चाहूँगा कि काजी साहब के हवाले से किसी ऐसी करामात का बयान कीजिए कि जिसका ताल्लुक़ इस रोहल गाँव शरीफ से हो। गाँव रोल शरीफ में जो मशहूर और बड़ा मशहूर जो तालाब है जिसे गांव के लोग नाड़ी कहते हैं, असल में इसका नाम कानसुलई है। मेरे जद्द करीम हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी जब यहाँ तशरीफ लाए तो एक छोटी सी पहाड़ी पे क़ियाम फरमाया जिसे हम लोग पीर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसी पहाड़ी पर आपने इबादत और रियाजत शुरू की। पीर पहाड़ी के पास रहने वाले जाट भाइयों को ये पता चला तो वो लोग आपकी खिदमत में लग गए। उनकी खिदमत से कुछ होकर काजी साहब ने उनसे उनकी परेशानी पूछी तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, एक छोटा सा गड्ढा है जो अक्सर सूख जाता है। यानी अभी जो ये तालाब है ये उस वक्त एक छोटा सा गड्ढा हुआ करता था। तो आप उन लोगों को लेकर यहाँ तालाब के पास तशरीफ लाए और आपने अपने झोले में से एक कटोरा निकाला जो कि कांसे का कटोरे को आपने जमीन पर रखा और दाएं हाथ की छोटी उंगली को उस कटोरे में रखा और कुछ पढ़ना शुरू किया। इधर आपका भी जारी ही था कि कटोरे में से पानी आना शुरू हो गया। गोया कि पानी का चश्मा ऐसा शुरू हुआ कि आज तक कभी तालाब का पानी सूखा नहीं। कहा जाता है कि तालाब के बीच में जो छतरी है आज भी इसके नीचे वो कटोरा महफूज है। अल्लाह ताला उनके फैजान हम सब पर जारी फरमाए और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक बार सब नारा लगाए, फैजान औलिया किराम जिंदाबाद। दालू में फैजान काजी हमीदुद्दीन नागौरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।